لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ سویڈن میں ایک فیملی میں طلاق ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ خاوند کچن کے سنک میں آ کر برش کیا کرتا تھا۔ بیوی اس کو منع کرتی تھی کہ جب باتھ روم کا سنک ہے تو وہاں برش کیا کریں۔ اس نے کہا نہیں میں تو یہیں کروں گا۔ لو، اس بات پر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ جس نے سنا حیران ہوا، بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ کاش کہ دونوں عقل سے کام لیتے، تعامل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی ماں بچوں پر پاگل ہو سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے تعامل مزاجی رکھنے والا ہو۔ مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں نکھٹو اور کامچور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ سفر میں بیوی درد زا کا شکار ہوئیں تو فرمایا بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈنے کے لیے۔ میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں۔ اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھا ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 35 سال کی ازدواجی زندگی طلاق کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہوگی۔ یہ مساوات تب ہی متوازن رہ سکتی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔ میاں کے ذمے ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمے ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اس طرح دونوں پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازدواجی زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصود پیار و محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پرخچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار جو بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔